آج 18 جولائی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمیں آج سارا دن چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمانا اور اپنے فضل و کرم جو ہے وہ عطا کرنا۔ بے شک تیرے سوا کون ہے جو عطا کر سکتا ہے، اور تیرے سوا کون ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ 18 جولائی محمد بن قاسم کا یوم وفات۔ محمد بن قاسم، جس کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، اور جو کہ بنو امیہ کا ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ اس کو عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے۔ اس لیے سندھ کو باب اسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 694 میں طائف میں پیدا ہوا۔ جب بھی میں یہ جملہ پڑھتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی گلیوں سے، بازاروں سے، راستوں سے گزر رہے تھے، اور وہاں کے شرارتی بچے لوگ ان پر پتھر پھینک رہے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ اگر وہ اجازت دیں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ طائف کے اوپر گرا دیے جائیں اور طائف کو درمیان میں ختم کر دیا جائے۔ تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہوں۔ اور تو اسی طائف کے رہنے والا ایک شخص محمد بن قاسم، جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں مسلمان موجود ہیں۔ تو محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے جو ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ اس میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو کہ بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد محمد بن قاسم جو تھا وہ تعلیم جو ہے وہ اپنی جاری نہ رکھ سکا اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ ایک بات یہاں پھر قابل غور ہے کہ محمد بن قاسم کا والد گورنر تھا، لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کے حالات وہ نہیں رہے جو کہ پہلے تھے۔ ایک گورنر کا بیٹا جو ہے وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا۔ یہ آج کل کے گورنروں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی 7 پشتوں کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اثاثہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں۔ بہرحال 15 سال کی عمر میں جب یہ سپہ گری اور اس کی تربیت حاصل کی اس نے دمشق میں، اور بہت کم عمری ہی میں اس نے فوج میں اعلیٰ عہدہ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور 15 سال کی عمر میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران جو تھے ولید بن عبد المالک کا دور تھا۔ حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی جو تھی شیراز کو اس نے شہر بنا دیا۔ اس وقت شیراز ایران کے بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت جو تھا وہ ایک معمولی سی چھوٹی سی چھاؤنی تھی، جس پر توجہ دے کر محمد بن قاسم نے اس کو بڑے شہر کا درجہ دے دیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور 713 عیسوی تک جاری رہا۔ اس نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھا، لیکن اس کم سنی میں اس نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ اس نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، اور اس مختصر عرصہ میں اس نے فتوحات کے ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبیر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے اس نے رواداری کی بہت عمدہ مثالیں جو تھیں یہاں پیش کی، اور عمدہ پالیسی جو تھی وہ اختیار کی۔ محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان، اس کی کم عمری میں اس نے سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے اس کی کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔
وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا، اور اس کی صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ ایک مورخ ہیں جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تاریخ سندھ ایک بڑی مشہور کتاب ہے جناب اعجاز الحق قدوسی صاحب کی، انہوں نے لکھا کہ محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگا تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہی ذکر فتوح البلدان کے مصنف بلازری نے بھی کیا ہے کہ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی، اس کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا، اس کی زبان شیریں اور چہرہ ہنسمکھ تھا، وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل، ملنسار انسان تھا، اور وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتا۔ اس کے ماتحت اس کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے، عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتا تھا، اس نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ہر قدم کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی۔ اس کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے اس کی کامیابی کی دلیل تھے۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ محمد بن قاسم کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کو سرسبز علاقے جو ہے اس کی طرف توجہ دی۔ پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر فوج کش نہ کی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان عبد الملک جو تھا وہ جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس نے اس عداوت کا بدلہ جو تھا وہ حجاج کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے حجاج کے خاندان کے ایک ایک فرد کو اس نے اپنے عتاب کا نشانہ بنایا۔ لوگ غالباً حجاج بن یوسف کو بڑا ظالم کہتے تھے، لیکن جو سلیمان عبد الملک نے کام کیا اس نے حجاج بن یوسف کی یاد غالباً بھلا دی ہوگی۔ سلیمان نے یزید بن ابی قتیبہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب اس کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ذرہ ذرہ آگے آتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قتیبہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے اسے واسطہ کے قید خانے میں قید کر دیا۔ 7 ماہ کی قید صعوبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہرحال آخری جملہ میں جو محمد بن قاسم کے حوالے سے کہنا چاہوں گا وہ صرف اتنا ہی ہے کہ محمد بن قاسم ملتان تک آیا، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آج اتنے مسلمان ہیں۔ اگر وہ دلی تک پہنچ جاتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہندوستان میں کتنے مسلمان ہوتے ہیں۔ بہرحال آج یوم وفات ہے جی محمد بن قاسم کا۔ اس کے بعد ایک جو اہم دن ہے وہ ہے کہ آج شاہ نواز بھٹو کی وفات کا دن ہے۔ وہ 1958 میں پیدا ہوئے اور 18 جولائی 1985 کو انہوں نے انتقال کیا۔ شاہ نواز بھٹو جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پریزیڈنٹ بھی رہے، پرائم منسٹر آف پاکستان رہے 1971 سے 1977 تک، اور بیگم نصرت بھٹو جو ان کی وائف تھیں، شاہ نواز کی والدہ،
ان کے بیٹے تھے۔ شاہ نواز نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ راولپنڈی میں حاصل کی تھی، یہاں انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد باہر ان کو بھیج دیا گیا۔ جس وقت اس کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کیا گیا، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اس وقت وہ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر، شاہ نواز اور مرتضیٰ بھٹو نے پوری دنیا کا دورہ کیا کہ کسی طرح سے بھی اپنے والد کو بچا سکیں، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ بہرحال ایک اور جو اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ مرتضیٰ بھٹو نے اور شاہ نواز بھٹو نے دونوں نے جو افغانستان کی رائل فیملی تھی ان کی 2 لڑکیوں سے شادی کی تھی، دونوں بہنیں تھیں۔ اور پہلے جو فرینچ جہاں ان کا انتقال ہوا فرانس میں، تو وہاں کی پولیس کا کہنا یہ تھا کہ ان کو زہر دیا ہے اور شاہ نواز کی وائف نے ہی غالباً زہر دیا ہے، جس کو دیکھ کر جو مرتضیٰ بھٹو تھے اس نے بھی اپنی دوسری جو ان کی وائف تھی، جو بہن تھی شاہ نواز کی وائف کی، اس کو انہوں نے طلاق دے دی۔ پاکستانی حکومت کا کہنا یہ تھا کہ یہ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے، اور جو ضیاء الحق کے زمانے میں جو بھی انکوائری ہوئی وہ اس کا سبب جو تھا وہ الکوہل کو بتایا گیا۔ بہرحال آج شاہ نواز بھٹو کی وفات کا دن 18 جولائی 1985۔ ایک اور اہم واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک خاص دن ہے جس کو نیلسن منڈیلا انٹرنیشنل ڈے کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے نیلسن منڈیلا کی پیدائش۔ آج ان کی برتھ ڈے ہے، یوم پیدائش ہے۔ نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ 18 جولائی 1918 کو پیدا ہوئے جنوبی افریقہ میں، اور جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری منتخب صدر ہیں جو 1994 سے 99 تک جو تھے وہ منتخب رہے۔ صدر منتخب ہونے سے پہلے نیلسن جو تھے جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے کٹر مخالف تھے۔ جنوبی افریقہ کا ذکر اکثر میں یہاں کرتا رہتا ہوں۔ اکثریت تو وہاں بلیک کی ہے، لیکن وہاں جو تھے گورے حکومت کر رہے تھے، اور گوروں نے نسلی امتیاز اس حد تک بڑھایا ہوا تھا کہ پارک میں جو بینچ رکھے ہوتے تھے بیٹھنے کے لیے وہ بھی گوروں کے الگ ہوتے تھے، کالوں کے الگ ہوتے تھے۔ ہوٹلوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ بلیکس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ۔ تو اس طرح سے اتنی زیادہ تعصب جو تھا وہ پایا جاتا تھا۔ 27 سال نیلسن منڈیلا نے ایک کمرے میں گزارے، جیل میں گزارے، قید میں گزارے، لیکن آخر ان کو وہاں سے رہا کرنا پڑا، اور نہ صرف ان کو رہا کرنا پڑا بلکہ وہ اتنے پاپولر ہو چکے تھے کہ وہ انہوں نے اپنے ملک کے صدر بنے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اگر نیلسن منڈیلا چاہتے تو تا حیات صدر رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف ایک پیریڈ جو تھا 94 سے 99 تک کا، اسی میں اپنا صدر رہنا مناسب سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے آگے سیاست سے وہ ہو کر چھوڑ کر سیاست کو، یا براہ راست سیاست کو، ڈائریکٹ پولیٹکس کو چھوڑ کر وہ سوشل خدمات سر انجام دینے لگے۔ ان کو 1993 کا نوبل انعام برائے امن جو ہے وہ بھی دیا گیا، اور نومبر 2009 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 18 جولائی کو جو ہے وہ نیلسن منڈیلا کا جو یوم پیدائش ہے اس کو نیلسن منڈیلا کی دنیا میں امن و آزادی کے پرچار کے سلسلے میں یوم منڈیلا کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ تو اس طرح سے آج نیلسن منڈیلا جو ہے وہ اس کی یوم پیدائش بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیلسن منڈیلا ڈے بھی ہے۔ آخری بات، آج جو ہے ایک پاکستانی معروف شخصیت مہدی حسن کا جو ہے وہ یوم پیدائش بھی ہے۔ 18 جولائی 1927 مہدی حسن کا یوم پیدائش آج۔